خالد صاحب، آپ کی نظر میں جو کچھ ہوا اور کل ایک معاہدہ سامنے آیا ہے، کیا ان سب کے بعد افغان طالبان ہوش کے ناخن لیں گے اور 25 اکتوبر کی جو فالو اپ میٹنگ ہے اس میں کوئی بہتر راستہ نکل سکے گا؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر تو ابھی کوئی امیجیٹ رائے دینا کہ فیوچر کیا ہوگا وہ قبل از وقت ہے، لیکن میں اسی کے متعلق 3-4 باتیں کلیئر کر دوں جی، اور میری جو رائے ہے بڑے احترام سے میں ایک بات کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ طالبان حکومت کی لیجٹمیسی کو کہ وہاں پہ ویریس فیکشنز ہیں، ان میں ڈویژن ہے، وہاں پہ تاجک بھی ہیں، جب ہم اس طرح کا پبلک نیریٹو بناتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ وہ دوسری ملک بھی اس کو فالو کرتا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ کل وہ ملا متقی صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہیں گے جی آپ فارم 47 سے آئے ہیں؟ یہ مناسب باتیں نہیں ہیں، ہم نے آگے چلنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے میں نے آپ سے 4 باتیں کی تھیں وہ الحمدللہ، اور آپ یہاں پہ کچھ لوگوں کا ویوز پہ مختلف تھا، وہ چاروں باتیں درست نکلیں۔ آج ہم برادر اسلامی ملک کہہ رہے ہیں اور اس دن اس کے اوپر ایک واویلا کیا جا رہا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمسایہ جو ہے وہ ہمسایہ رہے گا اور ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم وہ نہ کریں جو بھارت چاہ رہا ہے۔ بھارت ایک لمبے عرصے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ اب آپ اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے، جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم ریزولوشن کی طرف نہیں جا سکیں گے کہ طالبان، تحریک طالبان افغانستان، اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یہ جڑواں بھائی ہیں۔ ایک افریدی ادھر رہتے ہیں، ایک افریدی سرحد کے پار ادھر رہتے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں ذہنی طور پہ ان کی ٹریننگ، یہ سب کچھ جنہوں نے طالبان بنائے ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو اس وقت ٹی ٹی پی ہے نا خواجہ صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی افغان انتظامیہ اور ٹی ٹی پی، کیا ان کو ایک سمجھا جائے یا ابھی بھی ان میں فرق رکھا جائے؟ دیکھیں جی، ابھی تو بارڈر کا فرق ہے، ہم یہی تو حکومت کا موقف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہیں یا کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی پاکستان پہ جہاں پہ بھی ہمارے فورسز پہ اٹیک کرتی ہے پھر وہ ہائیڈ آؤٹس جو ہیں اس کے افغانستان میں ہیں اور وہاں چلے جاتی ہے اور ان کو پناہ دیتی ہے وہاں کی افغانستان کی طالبان حکومت۔ اب دیکھیں، طالبان کی حکومت کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہاں پہ موجود ہے، اور ہمیں وہ بہت بری لگ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، ان کو $3 ارب، ہمیں $1 ارب ملتا ہے آئی ایم ایف سے۔ $3 ارب سالانہ طالبان کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈ ملتا ہے۔ پہلے این ڈی ایس کو ملتا تھا، اب ان طالبان کو ملتا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ افغانستان یا طالبان حکومت یہ کیوں کر رہی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا۔ دیکھیں، ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نے ان کی ذہن سازی کی، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، وہاں کے لوگوں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پاکٹ ڈیولپ کی پرو انڈین، اور ان کا ذہن میں ڈالا کہ پاکستان آپ کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اور جو ہم نے میزبانی کی 40 سال اور ہم نے جتنی خوشی کا اظہار کیا جب وہاں پر افغان انتظامیہ آئی، وہ کسی زمرے میں نہیں آتا؟ جی وہ تو بھول گئے نا، وہ تو کل بھی میں نے آپ سے پرسوں بات کی تھی کہ اس کو بھول گئے۔ میں اب آپ کو صرف ان کا ذہن سمجھا رہا ہوں، جب تک ان کے آبجیکٹیوز آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے آپ ان سے ہم صحیح طرح تفسیہ نہیں کر سکیں گے، پیس پلان نہیں بن سکے گا۔ اگلا بات یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کا اسٹریٹجک گٹھ جوڑ موجود ہے اس ریجن میں۔ اچھا، ان کے بے شمار ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یہ بائی پارٹیزن، مطلب ڈیموکریٹ سے بھی اور ریپبلکن سے مل کے یہ فیصلے کیے ہوئے 25 سال میں۔ اب انڈیا اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا اور پاکستان کا فٹ ہولڈ یہاں پہ ہو، بی آر آئی سپریڈ ہو اور سی پیک ہو۔ اس وجہ سے سی آئی اے، را اور یہ سب مل کے ایک لارجر گیم ہے، اور پاکستان کو اس لیے وہ نہیں کرنا جو سی آئی اے چاہ رہی ہے یا جو انڈیا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اگلا پوائنٹ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، ہم یہ جو مین آف پیس کہنا شروع کیا اور یہ خوش آمد اور چاپلوسی،
یہ برائے مہربانی اب یہ فلم ختم ہو جانی چاہیے. ہم نے بہت اچھا کر لیا. آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی میں بڑا اعلیٰ کام کیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے پاکستان کی ڈگنیٹی اور گریس میں کمی آئی. پاکستان کی عوام کو شرمندگی اٹھانی پڑی جب انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. لہٰذا اب یہ فلم بند ہو جانی چاہیے. آپ واپس امریکہ کی اس خوشامد پن سے نکل کے واپس چائنا کے ایک بلاک میں آئیے اور چائنا سے مل کے, افغانستان سے مل کے اگلا راستہ چلیے اور امریکہ کو صاف کہیں کہ ہمارا یہ کوشش تو چین نے کی تھی. ایک سہ فریقی اجلاس ہوا تھا جس میں افغانستان کو بٹھایا گیا, بلکہ 3 بار ایسی کوشش کی گئی 2021 کے بعد سے چائنا کی طرف سے. لیکن اگر افغانستان کا یہی طرز حکومت رہا تو پھر کس طرح چلا جائے گا؟ اگر وہ بات ہی نہیں مان رہے, قائل نہیں ہو رہے, ہم کس حد تک انہیں منانے کی کوشش کریں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. اس پہ ہوا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بیانیہ اڑ گیا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا بیانیہ درست ثابت ہوا. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں دہشت گردی کے خلاف ہوں لیکن آپ کی اس پالیسی کے خلاف ہوں. دہشت گردی کے بھی خلاف ہوں لیکن پالیسی جس سے کی جا رہی ہے آپ گفت و شنید کریں. آج دیکھیں ہم نے وہی کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں لیکن ہم گفت و شنید کر رہے ہیں. یہی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی. لیکن ایک بھرپور جواب دینے کے بعد ہم گفت و شنید کر رہے ہیں. پہلے ہم نے اچھا خاصا سبق سکھایا اور پھر وہ مجبور ہوئے ٹیبل پر بیٹھنے پر. اس سے پہلے ہم 2021 کے بعد سے انہیں کہے جا رہے تھے کہ آئیں بیٹھے بات کریں. وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اب بھرپور ریاکشن کے بعد نوبت جہاں تک آئی ہے کہ وہ بیٹھیں اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اب 25 اکتوبر کو کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. خواجہ صاحب, آپ کی نظر میں معاملات بہتری کی جانب جائیں گے 1 ماہ تک؟ 1 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ جی 1 ماہ سے آنے سے پہلے میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ امریکہ 2021 سے 2024 تک 3 سے 3.5 بلین روپے ڈیولپمنٹ کے نام پہ اس کو افغانستان کو دیتا رہا. اور یو ایس ایڈ کے نام سے دے یا یو ایس کے نام سے دے, وہ کوئی ویتنام کی ایڈ نہیں تھی, وہ یو ایس کی تھی. تو دوسری بات 2025 میں کیا پوزیشن ہے؟ ابھی اس کو 3 ماہ گزرے ہیں 2025 کو. بھی دیکھیے کہ وہ کتنے پیسے دے گا اس سال میں, شاید ڈبل کر دے. تو ان کے معاملات بہت اچھے ہیں. ہمیں ذرا ذہن سازی یہ رکھنی چاہیے کہ امریکہ اور انڈیا کے چنگل سے ہم بچے اور امریکہ کی غلامی کو بند کریں. آپ پنجاب گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے معاملات پر آ جائیں. نہیں, میرا فرض بنتا تھا اس بات کو کلیریفائی کروں. آپ میری آدھی بات تو میرا ٹائم آپ لے جاتی ہیں. اچھا اب بات بہت ٹائم آپ کو ملا ہے, آپ چیک کر لیجئے گا. اب بھی آپ ٹائم کل کر رہے ہیں اپنا. پلیز جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیجئے. جی میں حاضر. جی بالکل. اب آپ سنیے, مساق جمہوریت نے یہ بات سیٹ کر دی تھی کہ سندھ پولیٹیکل پرس رہے گا پیپلز پارٹی کا اور پنجاب نون لیگ کے حوالے کر دیا گیا. اگر پنجاب میں کسی طرح کی ایکٹیویٹی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں موجود تو مجھے بتائیے کون سا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کبھی سندھ میں گئے؟ وہ تو یہ سیٹل ہو گیا کہ یہ دونوں پہ 2 عمرہ حکومت کرتے رہیں گے. اب آگے چلیں. بات یہ ہے کہ جس جنگ جو شروع ہوئی تھی تصویر سے شروع ہوئی تھی, بسپ سے شروع ہوئی تھی, یہ ضرور ایشو تھا. باقی میں نے آپ کا سب میڈیا مینیپولیشن تھی. اصل مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے گندم یا گنے کی فصل کا نہیں, بجلی کے بحران کا نہیں, زرعی اصلاحات کا نہیں ہے, پنجاب میں فیصلہ سازی کا نہیں ہے. 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے آزاد کشمیر میں جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کیا شیئر ہوگا. اچھا, ایک بات. اور دوسری بات جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, دوسری بات یہ باقی باقاعدہ یہ کنفرم اب ہو گیا کہ 27ویں امینڈمنٹ میں 18ویں ترمیم این ایف سی وارڈ اور واٹر کے ایشوز کو ہٹ کیا جا رہا ہے جس سے سندھ کے انٹرسٹ کو بہت نقصان پہنچے گا اور پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. اس پہ ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے آ کے پرائم منسٹر صاحب سے خاصا واویلا کیا ہے. باقی تمام چیزیں فارمولا کے تحت چل رہی ہیں. وہ فارمولا کیا تھا؟ سہولت کاری کا ایک دوسرے کے, جمہوریت کو دفن کرنا. اور میں پروفیسر عسکری صاحب میرے پروفیسر بھی رہے ہیں, انہوں نے میری بات اچک لی کہ گارنٹر زرداری صاحب نہیں ہیں, گارنٹر چیف فیلڈ مارشل صاحب ہیں. کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کو بلایا, انہوں نے کہا یہ سول اتھارٹی ہیں. تو اصل پورے سسٹم کے جو گارنٹری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات یہ 2 ہیں جو آپ نے بتایا, ایک آزاد کشمیر والا معاملہ اور دوسرا 27ویں ترمیم کا, تو یقین دہانی وزیر اعظم کی جانب سے کروائی گئی ہے کچھ پیپلز پارٹی کو اس بارے میں؟
देखें, इस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को क्रेडिट दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा एक अच्छे तरीके से और इसहाक डार साहब सियासी मामलात को देख लेते हैं। मैं और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब भी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को शेयर करना आता है और शहबाज शरीफ साहब अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और क्योंकि 18वीं तरमीम देखें, 18वीं तरमीम पे इस्टेब्लिशमेंट का जो व्यू है उसमें बहुत वज़न है कि सूबों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं रहता। या तो सूबे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं या फिर कहते हैं कुछ ना कुछ हमें इसको दोबारा रीडू करना पड़ेगा, लेकिन कंसेंसस के साथ। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब और इसहाक डार साहब इसको मैनेज कर लेंगे। जो क्राइसिस इस वक्त है 27वीं तरमीम का, ठीक है जी। तो आपको ये लग रहा है कि ना पंजाब का कोई मामला है, ना ही मरीम नवाज से कोई परेशानी है, तो पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर।